السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب بہن بھائیوں کا، بچوں کا اور میرے سکھ بہن بھائیوں کا؟ ان کو آج میں ست سری اکال کرتی ہوں۔ کیسے حال میں ہیں؟ مجھے انڈین پنجاب سے بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں اور بڑے محبت اور پیار سے کمنٹ کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا جی، آج یہاں ہمارے لیاقت پور ڈسٹرکٹ ریمیار خاں میں کافی بارش ہو رہی ہے اور اچھا موسم بن گیا ہے، جاتی جاتی سردی ہے۔ اور یہ جاتی سردی جو ہے اچھی تو بہت لگتی ہے، مگر اس میں کچھ فلو، نزلہ، زکام، فلو، گلے خراب، بخار، اس قسم کی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے بچے بڑے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو آج میری اپنی بیٹی سے بات ہو رہی تھی، بچوں کے پیپر چل رہے ہیں، کہہ رہی تھی امی جی بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں اور سب بیزی ہیں، تو میرے بچوں سے، نواسے نواسیوں سے بات تقریباً روز ہی ہو جاتی ہے، مگر آج کل کچھ نہیں ہو رہی، بات کر نہیں پا رہی ہوں، بچوں کے پیپر چل رہے ہیں جس کی وجہ سے بات نہیں ہو پا رہی۔ تو جی بس یہی ہے، لائف اپنی ڈگر پہ چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ زندگی بس جی وقت اچھا گزر رہا ہے، اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا، کل بات کر رہے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو مدینہ میں کھجوروں کی بہت بڑی منڈی ہے، میں نے دیکھی ہے۔ تو آپ سب لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھ رکھی ہوگی، اور وہاں ہر طرح کی کھجوریں ہیں، ہر طرح کی بہت اچھی اعلیٰ قسم کی کھجوریں پائی جاتی ہیں۔ تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تھا، تو وہاں کھجوروں کی منڈی لگی ہوئی تھی، اور ہر کوئی اپنی کھجوریں جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے ریٹ اور ان کو بڑی اچھی تعریفیں کر کے ان کو بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ملگجے کپڑوں والا لڑکا سا اور گھنگریالے بالوں والا، مٹی سے اٹے ہوئے بال اور تھوڑی سی کھجوریں لے کے تو بیٹھا۔ تو اس کی کھجوریں چھوٹی بھی تھیں اور سائز میں بھی چھوٹی تھیں اور بہت زیادہ میٹھی بھی نہیں تھیں۔ وہ بیچارہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی کھجوریں بک جائیں کسی طرح۔ سب لوگ دوسرے لوگوں کے کھجوریں خرید رہے تھے، اس بیچارے کی کوئی نہیں لے رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہاری کھجوریں کیوں نہیں کوئی لے رہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کھجوریں سائز میں چھوٹی ہیں اور بہت زیادہ میٹھی بھی نہیں ہیں، تو کون لے گا؟ بڑا پریشان بیٹھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ کھجوریں جو ہیں یہ سب سے اعلیٰ نسل کی کھجور ہے، اور اس میں دل کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو لوگوں نے وہ دھڑا دھڑ اس کی کھجوریں خرید لیں، بلکہ کم پڑ گئیں۔ اس کھجور کا نام ہے جی اجوا کھجور، اور وہ بہت مشہور ہے، ہم بھی لائے تھے۔ جو بھی وہاں پہ زیارات کے لیے جاتا ہے مقدس مقامات کی، تو وہ لازمی وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کو ہارٹ اٹیک ہوا، تو صحابہ کرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاج کے بارے میں پوچھا کہ آپ، میرے خیال میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، جہاں تک میرا خیال ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، مستند نہیں ہے کیونکہ میں یہ بھول گئی ہوں جہاں سے یہ حدیث پڑھی تھی، نام ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجوا کھجور لے کے اس کو گٹھلی سمیت پیس لو، گٹھلی سمیت پیس کے اس کو وہ کھلاؤ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے اسی طرح کیا، تو ان کو تمام زندگی میں، پوری زندگی میں پھر کبھی بھی ہارٹ اٹیک یا دل کا مسئلہ نہیں ہوا۔ تو یہ ابھی تک بھی ہے، اور میں ہمیشہ لاتی ہوں، اور میں اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہوں کیونکہ اس میں شفا ہے۔ تو ویسے تو کھجور کے بہت سے فوائد ہیں، اور زنک، آئرن، اور یہ اس کا خزانہ پورے کا پورا،
وائٹامنس کا، تو وہ کھانی چاہیے، اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنی چاہیے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 7 اجوا کھجور کھائے گا ناشتے میں تو اس پہ جادو ٹونا اور جو ہے نا کوئی اس طرح کی بیماری اثر نہیں کرے گی۔ تو جی آپ بھی استعمال کیا کریں۔ تو یہ تھی اجوا کھجور کی بات، اور حضرت بلال کی جو ہے نا وہ تو کیا ہی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کی بات ہے کہ حضرت بلال جو تھے نا وہ مدینہ چھوڑ گئے تھے، وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہے، تو وہ ہجرت کر گئے تھے وہاں سے۔ ہجرت کی تو ایک دفعہ وہ مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے سب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک دفعہ اذان کہیں تاکہ ہم اس کے اذان مطلب کہیں، تو وہ کہتے کہ میرا دل نہیں چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ خیر بہرحال صحابہ کرام کا بڑا دل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے نا اس کی یاد تازہ کی جائے اور حضرت بلال اذان دیں۔ انہوں نے حضرت امام حسن اور حسین کو سفارش، یوں سمجھے سفارش کے لیے بھیجا حضرت بلال حبشی کے پاس، اور حضرت بلال حبشی نے حضرت بلال حبشی سے حضرت حسن اور حسین نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ، بلکہ حکم دیا، وہ تو جی ان کی شان ہی الگ ہے، جنت کے سردار ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اذان دیں، تو حضرت بلال حبشی انکار نہ کر سکے اور ممبر پہ چلے گئے اذان دینے کے لیے۔ جو ہی انہوں نے اذان شروع کی تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا، اور لوگ دہاڑے مار مار کے روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے، خواتین بچے سب کے سب جو ہے نا وہ گھروں سے باہر نکل آئے۔ مدینے کی گلیوں میں اونچی اونچی رونے کی آوازیں آنے لگیں، تو حضرت بلال حبشی نے بھی روتے روتے اذان مکمل کی، جماعت ہوئی، نماز ادا کی، اور وہ فوراً واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پوری زندگی وہ مدینہ نہیں آئے۔ تو جی یہ ہوتی ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ ہم ان کے رتبے کو کہاں پہنچ سکتے ہیں، ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں، اور ہماری اتنی اوقات بھی نہیں ہے، ہماری کتنی اوقات کہ ہم ان کی کر سکیں، ان کے رتبے کو چھو بھی سکیں۔ تو جی یہ ہمارا اپنا ماضی جسے ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ آج کی بات تھی، کل بات اصل میں نا ادھوری رہ گئی تھی حضرت بلال حبشی کی، تو آج میں نے کہا اس کو بھی مکمل کر دوں، اور دو ریسپیاں لے کے حاضر ہوئی تھی، تو آپ ان کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے، فیڈ بیک ضرور دیا کیجئے۔ اگر میرا چینل آپ کو پسند کر دے، میری ریسپیز پسند آئیں تو ان کو لائک کر دیا کیجئے، اگر نہیں پسند آتی تو ڈس لائک کا آپشن بھی ہے، وہ کر دیا کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر دیا کریں میری ویڈیوز کو۔ پتہ نہیں کیوں میرا چینل گرو نہیں کرتا، حالانکہ میں کوشش بھی کرتی ہوں، محنت کرتی ہوں، آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، تو اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے، اگر کسی کا کمنٹ آئے تو میں لازمی اس کو رپلائی بھی کرتی ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کی ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور یہ بڑے ہی مزے کے یہ جو ہے ربڑی بہت مزے کی بنتی ہے۔ ویسے میں شوگر پیشنٹ ہوں، کھا تو سکتی نہیں زیادہ، مگر پھر بھی میں ضرور میٹھا، جو کہتے ہیں کہ شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو میٹھا بہت اچھا لگتا ہے، واقعی یہ بات سچ ہے، اور میں میٹھا کھا بھی لیتی ہوں تھوڑا بہت۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی آج کی بات کرتے ہیں ختم۔ اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رہیں، رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، رمضان شریف کی تیاریاں کر لیں، جو میری بہنیں گھروں میں ہیں وہ بھی، سب بچے بھی، سب اللہ سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں۔